لندن کی کنگسٹن کورٹ میں متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کرنے کے کیس کی سماعت کے دوران 12 رکنی جیوری کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ناپختہ ہے اور اصل طاقت عوام کی بجائے فوج کے پاس ہے۔ خیال رہے کہ برطانوی پولیس نے الطاف حسین کے خلاف 22 اگست سن 2016 کو لندن سے خطاب کے ذریعے لوگوں کو تشدد پر اکسانے کے الزام میں ٹیررزم ایکٹ 2006 کے تحت مقدمہ دائر کر رکھا ہے، جس کی سماعت اب شروع ہو چکی ہے۔ الطاف حسین نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ 4 فروری کو کیس کی سماعت کے دوران برطانوی مصنف ڈاکٹر نکولا خان جیوری کے سامنے ایک ماہر گواہ کے طور پر پیش ہوئیں اور پاکستانی سیاست میں تشدد کے عنصر پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل ہونے والی جماعت کے قیام کا پس منظر بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم عمومی طور پر تقسیم ہند کے موقع پر انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آنے والے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ پاکستان کے قیام کے ابتدائی اشروں میں ہجرت کر کے آنے والوں کی اکثریت کراچی میں آباد ہوئی اور وہ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء پاکستان کو ووٹ دیتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر نکولا نے بتایا کہ جب 70 کی دہائی میں پاکستان کی یونیورسٹیز میں طالبان افغان جہاد کی وجہ سے ہتھیار اٹھانا شروع کیے تو الطاف حسین نے بھی آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے نام سے تنظیم بنائی۔ الطاف نے 1984 میں مہاجر قومی محاذ کی بنیاد رکھی، جس کے مطالبوں میں ایک مہاجروں کو پاکستان کی 5ویں قومیت تسلیم کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے قیام کے بعد کراچی میں مہاجروں اور پٹھانوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ اس دوران فوج نے کراچی میں تشدد پر قابو پانے کے لیے فوجی آپریشنز کیے، جن کے باعث الطاف حسین کو سن 1992 میں پاکستان چھوڑ کر برطانیہ آنا پڑا۔ ڈاکٹر نکولا نے وکلاء کے سوالوں کے جواب میں کہا کہ الطاف حسین نے لندن سے اپنی جماعت پر مکمل کنٹرول برقرار رکھا اور وہ ٹیلی فون کے ذریعے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے رہے۔ ڈاکٹر نکولا خان نے کہا کہ جب کراچی میں تشدد اپنے عروج پر تھا تو ایم کیو ایم سیاسی طور پر بہت کامیاب ہوئی اور وہ 1988 کے عام انتخابات میں ملک کی تیسری بڑی جماعت بن کر ابھری۔ ڈاکٹر نکولا نے جیوری کو بتایا کہ ایم کیو ایم نے مقامی حکومتوں کے انتخاب میں بھرپور کامیابی حاصل کی، جس کے بعد مصطفیٰ کمال کو کراچی کا میئر چنا گیا۔ ڈاکٹر نکولا کے مطابق 2015 میں رینجرز نے ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹرز 90 پر چھاپا مارا۔ انہوں نے کہا کہ 90 پر چھاپے کی کارروائی کو مقامی ٹی وی چینلز پر براہ راست نشر کیا گیا، جو ایم کیو ایم کے کارکنان کے لیے شرمندگی کا باعث تھا۔ نکولا خان نے کہا کہ ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹرز 90 پر پاکستان رینجرز کا چھاپا الطاف کی جانب سے سینیٹ کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کی حمایت کے اعلان کے ایک روز بعد مارا گیا۔ ایم کیو ایم کے تنظیمی ڈھانچے کو بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر نکولا خان نے کہا کہ ایم کیو ایم کے 3 ونگز ہیں، جن میں سیاسی، عسکری اور فلاحی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کا فلاحی ونگ خدمت خلق کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ ایم کیو ایم نے کبھی بھی اپنے عسکری ونگ کو تسلیم نہیں کیا۔ نکولا نے کہا کہ پاکستانی پریس میں ایم کیو ایم کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے اور پاکستانی سیاستدان ایم کیو ایم سے نفرت کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ نکولا نے جیوری کو بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز نے اپنے حکم میں پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کو حکم دیا کہ وہ لندن سے الطاف کی تقریر رکھوائے، جس پر پیمرا نے کامیابی سے عمل درآمد کروایا۔ اب پاکستان میں الطاف کی تقریر نشر کرنے یا تصویر دکھانے پر پابندی ہے۔ جب نکولا سے پوچھا گیا کہ کیا وہ جانتی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے والے کون تھے اور ان کی پشپناہی کون کر رہا تھا، تو انہوں نے اس پر لا علمی کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر نکولا خان نے کہا کہ یہ فیصلہ الطاف حسین کی 22 اگست 2016 کی تقریر کے بعد کیا گیا، جس میں انہوں نے فوج کو برا بھلا کہا تھا، لیکن بعد ازاں معافی بھی مانگی تھی۔ ڈاکٹر نکولا خان نے ایک سوال کے جواب میں اتفاق کیا کہ پاکستان رینجرز کی ماورائے عدالت قتل کرنے کی ایک تاریخ رہی ہے اور اس پر ایم کیو ایم کے کارکنان کے ماورائے عدالت قتل کے الزامات ہیں۔ ڈاکٹر نکولا نے کہا کہ ایم کیو ایم کو دبانے کے لیے تمام طریقے استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم بھی معصوم نہیں اور اس نے ریاست کی طاقت کی نشانیوں پر حملے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم نے پولیس اسٹیشنز اور پولیس اہلکاروں پر حملے کیے۔ ڈاکٹر نکولا خان نے کہا کہ ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین اپنی کئی تقاریر میں کہہ چکے ہیں کہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ نکولا خان نے کہا کہ سرکاری ملازمتوں میں شہری اور دیہی علاقوں کا کوٹا مقرر کرنے اور صوبہ سندھ کے سرکاری دفاتر میں سندھی زبان کے استعمال سے متعلق قوانین نے کراچی کے لوگوں کو بہت ناراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کے دفاتر میں سندھی زبان کے استعمال کے قانون کو تو احتجاج کے بعد ختم کر دیا گیا تھا، لیکن کوٹے سے متعلق قانون پر عمل درآمد ہوا، جس کی وجہ سے غیر مہاجر لوگوں کو سندھ اربن کے کوٹے سے بہت سی ملازمتیں مل گئیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی معاشرہ متشدد ہے اور اس معاشرتی تشدد کا اظہار پاکستانی سیاستدانوں کی تقریروں میں ہوتا ہے۔ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے نکولا نے پاکستانی سیاستدانوں کی تقاریر کا سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقاریر سے موازنہ کیا۔ نکولا نے اس رائے سے اتفاق کیا کہ ایم کیو ایم نے ذرائع ابلاغ کو دبانے کے لیے دھونس کا استعمال کیا ہے اور کراچی میں کاروباری حضرات سے بھتہ بھی وصول کیا۔ نکولا خان کا کہنا تھا کہ ایک وقت تھا جب کراچی کے نوجوانوں کے لیے ایم کیو ایم میں شمولیت بہت پرکشش تھی، کیونکہ انہیں طاقت کا احساس ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سن 2016 میں کراچی پر ایم کیو ایم کا اثر بہت کم ہو چکا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم ختم ہو چکی ہے۔ الطاف حسین کے خلاف اس کیس کی کارروائی جاری ہے اور روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ الطاف کو قصوروار قرار دیا جاتا ہے یا بری کر دیا جاتا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।